السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں کہ جب آپ نے دنیا کے کسی معاملے میں یا کسی کام کے اندر جنت کی بشارت دی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جی جا لگا کر اس کام کو پورا کیا اور ان بشارتوں کے حقدار بنے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا ہے تو وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر جو صحابہ کا یقین تھا، اسی کے اوپر میں آج آپ کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں۔ دوستو، ایک شخص تھا جس کے پاس کھجور کا درخت تھا۔ وہ درخت کچھ اس طرح سے بلکھایا ہوا تھا کہ اس کی شاخیں پڑوسی کے مکان کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ جب یہ شخص اس پیڑ کے اوپر چڑھتا اور اسے ہلاتا تو کھجور اس پڑوسی کے گھر میں بھی گرا کرتی تھی۔ یہ پڑوسی دنیا میں حالت کے اعتبار سے غریب تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کھجوروں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ جب یہ پیڑ سے اترتا تو پڑوسی کے گھر جا کر زمین سے کھجوریں اٹھا لیا کرتا تھا۔ ان بچوں کے ہاتھوں میں جو کھجوریں ہوتی تھی یہ ان کو بھی لے لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے منہ میں انگلی ڈال کر ان کے منہ کی کھجوریں بھی نکال لیا کرتا تھا۔ یہ بیچارہ پڑوسی غریب تھا، کرتا بھی تو کیا۔ جب اس نے اس شخص کا برتاؤ اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا تو وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا کا سارا معاملہ اللہ کے نبی کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سنی اور فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے مالک کو بلوایا۔ جب وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ کھجور کا درخت ہے جو بلکھایا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کی شاخیں پڑوسی کے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، وہ درخت میرا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے وہ درخت اس وعدے کے اوپر دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور کا درخت دے دے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس درخت کو خریدنے کے لیے اور بھی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے اور میرے پاس کھجور کے اور بھی درخت ہیں، لیکن ان سب کے اندر یہ جو درخت ہے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ انڈائریکٹلی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر اس سے کچھ نہیں فرمایا اور خاموش رہے۔ اللہ کے نبی کے اور اس شخص کے درمیان یہ جو باتیں ہو رہی تھی، ایک تیسرے شخص جو پاس ہی بیٹھے تھے وہ یہ باتیں سن رہے تھے۔ یہ شخص اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر یہ پیڑ خرید کر میں آپ کو پیش کروں تو کیا میرے لیے بھی وہی وعدہ ہے جو آپ نے ابھی ابھی اس شخص سے کیا کہ جنت میں ایک کھجور کا درخت ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل، تمہارے لیے بھی یہی وعدہ ہے۔ تو یہ وہاں سے اٹھے اور اس شخص کے پاس گئے جو پیڑ کا مالک تھا اور اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ بھائی، میرے پاس بھی کھجور کا باغ ہے اور میں تم سے ایک درخت خریدنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ کون سا درخت؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہی درخت جو بلکھایا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ درخت، اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جنت میں درخت دینے کا وعدہ کیا، میں نے تو تب بھی نہیں دیا۔ وہ درخت مجھے بہت محبوب ہے اور مان لو کہ اگر میں اسے بیچتا بھی ہوں تو جو اس کی قیمت ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اچھا تمہیں کیا قیمت چاہیے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس پیڑ کے بدلے میں اگر مجھے کوئی 40 کھجور کے درخت دیتا ہے تو میں یہ درخت بیچ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹیڑھے پیڑ کے بدلے میں 40 کھجور کے درخت، یہ قیمت بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود یہ قیمت میں تمہیں دوں گا۔ جب اس نے سنا کہ یہ 40 درخت دینے پہ تیار ہو گئے ہیں تو اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم سچ کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل، میں تمہیں 40 درخت دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو تو قسم کھا کے کہو کہ تم 40 درخت دو گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں ایک پیڑ کے بدلے میں 40 کھجور کے پیڑ دوں گا۔ تو اس شخص کو لگا کہ بات کچھ اور ہے اور یہ اپنی بات سے پھر گیا اور کہا کہ مجھے نہیں بیچنا۔ تو آپ نے کہا کہ تیرے کہنے پہ میں قسم کھا چکا ہوں، اب تو اپنی بات سے نہیں مکر سکتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تیری کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 40 کے 40 پیڑ ایک ہی جگہ چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایک یہاں ہے، دوسرا وہاں ہے، تیسرا پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو آپ نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، 40 درخت دوں گا اور ایک ہی جگہ دوں گا۔ جب معاملہ پوری طرح سے طے ہو گیا اور بات پوری پکی ہو چکی تو یہ وہاں سے واپس ہوئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ،
میں نے وہ درخت خرید لیا ہے اور وہ درخت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس درخت کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر اس غریب آدمی کو بلوایا۔ جب وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پیڑ آج سے تمہارا ہوا۔ دوستو، اس واقعے کے اندر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان دونوں ہی شخصوں سے ایک ہی وعدہ کیا تھا کہ ایک پیڑ کے بدلے میں جنت میں ایک درخت۔ تو ایسا کیا تھا کہ پہلا شخص اس بات پہ راضی نہیں ہوا اور یہ دوسرا شخص اس پیڑ کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیڑے پیڑ کے بدلے میں 40 درخت دے کے آ گیا؟ تو اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلا، یہ جو دوسرا شخص تھا، اسے یہ معلوم تھا کہ پیڑ چاہے 40 ہو یا 400 یا 4000، دنیا کے اندر جب موت آئے گی تو پیڑ نہ اس کے رہیں گے نہ میرے رہیں گے۔ اس کے بالکل الٹ، یہ جنت کا پیڑ ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ موت کے بعد جب یہ درخت اس کو ملے گا تو یہ درخت اس سے کوئی نہیں چھینے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے گا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر درخت ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں اگر وہ درخت ملے گا تو صرف درخت نہیں ملے گا، اس کے ساتھ وہ پوری جنت ملے گی جہاں یہ درخت موجود ہوگا۔ جیسے ہم کسی کے گھر میں جائیں اور دیوار پہ کوئی گھڑی دیکھیں اور اس سے ہم کہیں فلاں شہر میں میری دیوار پہ بھی بالکل ایسی ہی گھڑی موجود ہے، تو اس شخص کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرے پاس صرف گھڑی موجود ہے، وہ اپنے آپ سمجھ جاتا ہے کہ ان کے پاس گھڑی بھی موجود ہے، اور جس دیوار پہ یہ گھڑی ہے وہ دیوار بھی ان کے پاس موجود ہے، اور وہ دیوار جس گھر کا حصہ ہے وہ پورا کا پورا گھر ان کے پاس موجود ہے۔ یہی بات اس صحابی کے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی نے اگر درخت کا وعدہ کیا ہے تو اس درخت کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری جنت انہیں ملنے والی ہے۔ یہ تو نظریے کی بات ہے میرے دوستو کہ وہ پہلا شخص اللہ کے نبی کے ارشاد کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بات میں جو گہرائی چھپی ہوئی تھی اس دوسرے شخص کے دل میں کھول دی، اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ درخت ملے گا تو بالکل 100% ملنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ درخت کے ساتھ ساتھ اسے جنت میں بھی داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کے وعدوں پر ایسا ہی یقین نصیب فرمائے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کا یہ واقعہ پورا ہوا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبا کر اسے آل پہ کلک کر دیجیے تاکہ ہماری آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔